آپ جانتے ہیں کہ جب سمندر میں طوفان آیا تھا تو یسوع مسیح نے طوفان کو روکا، لیکن ہوا کو یسوع مسیح نے ڈانٹا۔ وہ طوفان کوئی عام طوفان نہیں تھا، وہ طوفان کوئی ایسے ہی نہیں آیا تھا۔ یسوع مسیح کے زیادہ تر شاگرد مچھوارے تھے اور وہ ہمیشہ مچھلیاں پکڑتے تھے، اور وہ سمندر کی ساری حرکات سے واقف تھے۔ وہ جانتے تھے کہ کب سمندر میں طوفان آئے گا اور کب نہیں۔ وہ جانتے تھے کہ کب سمندر کا پانی خاموش ہوگا اور کب سمندر میں لہریں چلیں گی اور طوفان آئے گا۔ وہ جانتے تھے کہ کب سمندر میں سفر کرنا صحیح رہے گا۔ اگر طوفان آنا ہوتا یا ایسے کوئی حالات ہوتے تو پہلے ہی رسول بتا دیتے کہ آج رات سفر کرنا صحیح نہیں۔ مرکز کی انجیل اس کا 4 باب اس کی 37 آیت میں یوں لکھا ہے، اب بڑی آندھی چلی اور لہریں کشتی پر یہاں تک آئی کہ پانی سے بھری جاتی تھی۔ گریک زبان جو کہ اوریجنل زبان ہے جس میں نیا عہد نامہ لکھا گیا، گریک بائبل میں مرکز 4 اس کی 37 آیت میں جو لفظ آندھی آیا ہے اس کی جگہ پر جو لفظ آیا ہے وہ ہے گنومئی، جس کا مطلب ہے پتہ نہیں اچانک سے کہاں سے طوفان آ گیا۔ سمندر تو ساکت تھا اور آسمان صاف تھا، لیکن پتہ نہیں اچانک سے یہ طوفان کہاں سے آ گیا اور لہریں کشتی سے ٹکرانے لگیں۔ اب جو لہریں ان کی کشتی کے ساتھ ٹکراتی تھیں اس لفظ کو گریک زبان میں ایپی بولو کہا جاتا ہے، اور ایپی بولو کا مطلب یہ ہے کہ اٹھا اٹھا کر پھینکنا، بول اٹھا کر مارنا، یا پھر پتھر یا کوئی بھی چیز اٹھا کر مارنا۔ اس آیت کا مطلب یہ بنتا ہے کہ کوئی ان لہروں کو اٹھا اٹھا کر اس پانی کو کشتی پر مار رہا تھا۔ اب یسوع مسیح اسی کشتی میں بڑے آرام سے سو رہے ہیں اور شاگردوں نے یسوع کو جگا کر کہا، اے استاد، فکر نہیں کہ ہم ہلاک ہوئے جاتے ہیں؟ تب اٹھ کر یسوع مسیح نے آندھی کو ڈانٹا اور پانی سے کہا، ساکت ہو جا، اور اسی وقت ایک دم سے خاموشی چھا گئی اور بڑا سکون ہو گیا۔ پانی بالکل شانت ہو گیا، پانی بالکل خاموش ہو گیا۔ یسوع مسیح نے آندھی کو تو ڈانٹا لیکن پانی کو نہیں۔ اس لیے نہیں ڈانٹا پانی کو کیونکہ ان لہروں کو اٹھا اٹھا کر ان کی کشتی پر شیطان مار رہا تھا۔ اس لیے یسوع مسیح نے روحانی عالم میں اس طوفان کی جڑ کو پکڑا اور شیطان کو ڈانٹا، اور ایسے ہی شیطان بھاگا تو بڑا امن ہو گیا اور سمندر بالکل ساکت ہو گیا۔ مصیبت اس وقت نظر آ رہی تھی، وہ مصیبت تھی لہریں اور پانی، لیکن یسوع مسیح نے نہ لہروں کو کچھ کہا اور نہ پانی سے کچھ کہا۔ یسوع مسیح نے اس کی جڑ کو پکڑا کیونکہ یسوع مسیح جانتے تھے کہ یہ کام شیطان کا ہے۔ شیطان ایسا کیوں کر رہا تھا؟ کیونکہ وہ جانتا تھا کہ جس ملک میں یسوع مسیح اور اس کے شاگرد جا رہے ہیں وہاں پر ایک بہت بڑا کام ہونے والا ہے، اس لیے کہ جس جگہ پر یسوع مسیح جانے والے تھے وہاں پر ایک آدمی رہتا تھا جس کے اندر 6000 سے زیادہ ناپاک روحیں تھیں۔ شیطان جانتا تھا کہ اگر یسوع مسیح کا سامنا اس آدمی سے ہوا تو اس میں سے وہ ساری بدروحیں نکال دی جائیں گی جو اس آدمی میں رہتی ہیں۔ جب بھی آپ کی زندگی میں کوئی بڑا معجزہ یا بڑا مقام ہونے کو آتا ہے تو اس وقت شیطان جو ہے وہ بہت زیادہ آپ پر حملے کرتا ہے، وہ آپ کو گرانے کی کوشش کرتا ہے۔ لیکن اگر آپ خدا کے کلام میں بنے رہتے ہیں اور اس کے حکموں کے مطابق اپنی زندگی کو بسر کرتے ہیں، بائبل مقدس کو پڑھ کر اس کے حکموں کو تلاش کرتے ہیں اور بڑی عاجزی اور فروتنی کے ساتھ اس کے حضور جھکتے ہیں، تو پھر برکت بھی اتنی ہی بڑی ہوگی جتنی بڑی مصیبت سے آپ نکل کر آئے ہیں۔ جب آپ مرکز 4:37 کو پڑھتے ہیں تو لکھا ہے بڑی آندھی آئی، لیکن جیسے ہی آپ 39 آیت کو پڑھتے ہیں تو وہاں پر لکھا ہے بڑا امن ہو گیا۔ جتنی بڑی مصیبت ہوگی اتنی ہی بڑی کامیابی ہوگی۔ کی انجیل اس کا 10 باب 19 آیت میں یسوع مسیح کہتے ہیں، دیکھو میں نے تم کو اختیار دیا کہ
सांपों और बिच्छुओं को कुचलो और दुश्मन की सारी कुदरत पर गालिब आओ, और तुमको हरगिज किसी चीज से जर ना पहुंचेगा। जानते हैं कि सांप कहाँ से डंक मारता है? वो अपने मुंह से मारता है। और बिच्छू कहाँ से डंक मारता है? वो अपनी पूंछ से मारता है। यीशु मसीह के कहने का मतलब ये था कि तुम शैतान के सर से लेकर उसकी पूंछ तक गालिब आओ। बाइबल हमें बताती है कि यीशु मसीह ने अपना सारा इख्तियार अपनी कलीसिया को दिया है। यीशु मसीह के उठने से पहले शागिर्दों ने अपना सारा जोर उन लहरों पर और उस कश्ती पर लगा दिया, लेकिन किसी ने भी तूफान की जड़ पर काम ना किया। आज हम भी ऐसे ही करते हैं और अपनी परेशानियों में उलझ कर रह जाते हैं, लेकिन परेशानियों की जड़ पर काम नहीं करते, जो है शैतान। कोई भी परेशानी हो उसके पीछे 90% हाथ इब्लीस का होता है। और जब आप परेशानी की जड़ को पकड़ेंगे तो फिर आपका भी यीशु मसीह की तरह कोई जोर नहीं लगेगा। आप हुक्म देंगे और इब्लीस वहां से चला जाएगा। बड़ी कामयाबी और दिल को बड़ा ही सुकून मिलेगा। खुदावंद आप सबको इस वीडियो के वसीला से बरकत दे। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, आपको इस गहरे वेद की समझ आई हो तो ज़रूर इस गहरे वेद को दूसरे भाई बहनों से भी शेयर करें, ताकि वो भी इस गहरे वेद को समझकर कलाम से बरकत को हासिल कर सकें। ज़रूर वीडियो को देखिए और चैनल को ज़रूर सपोर्ट कीजिए। आमीन।